بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے۔ کل ہم نے یہ حرکات والی تختی پڑھی تھی، یعنی کہ زبر پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو، حرکت سے مراد مطلب زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ با کے اوپر زبر ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ با اس ٹائم کیا ہے؟ با کو متحرک کہیں گے، یعنی کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اور یا پھر اس کے الٹ اس طرح ہو سکتا ہے کہ متحرک کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ کسی حرف پر کوئی حرکت ہو تو وہ حرف متحرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ساکن نہیں ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ ساکن کی کیا علامت ہے اور کیا ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا بالغ فعل، ٹھیک ہے۔ آگے حرف ہے تھا، زبر تھا، میم زبر ما، تھاما، را زبر را، تھامارا، آگے وقف تھامار، ٹھیک ہے۔ اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو میم کو میں نے با والے مخرج سے ادا نہیں کیا، مطلب کہ دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کو ملانے سے میں نے با ادا نہیں کیا، جبکہ میں نے دونوں ہونٹوں کی بیرونی خشکی کو ملانے سے ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بھی بیرونی خشکی کو ہی ملانا ہے، اور را کے اوپر زبر ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ را کو پر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ را کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے۔ اب موٹا پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم اس میں ہونٹ تھوڑے گول کریں، کہ ہم گول کر کے تو را کی آواز کو موٹا پڑھیں۔ ایک یہ باریک پڑھنے کا اس کا یہ انداز ہے، تھامارا، ٹھیک ہے، را، اور اس کا پر یہ ہے تھامارا۔ فرق آ گیا نا را اور را میں؟ تو ہم نے را پڑھنا ہے، اور پڑھنا اس طریقے سے کہ ہمارے ہونٹ بھی گول نہ ہوں اور آواز بھی ہماری پر کی آئے، ٹھیک ہے۔ اس کی مشق تھوڑی کرنی پڑتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کرنے سے پھر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کا قاعدہ بتانا ہے کہ را کے اوپر زبر ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ تو آپ ہیڈنگ دیں کہ را کے قواعد، تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ را کے اوپر را دو قسم کی ہوتی ہے، متحرکہ اور ساکنہ، ٹھیک ہے۔ پہلی اس کی قسم ہے متحرکہ، دوسری قسم ہے ساکنہ۔ تو متحرکہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو تو وہ متحرک ہوتا ہے۔ تو متحرکہ کا مطلب یہ ہے کہ را جب وصل کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی کہ رواں کی صورت میں ہوتی ہے، تو اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کا قاعدہ ہم یہ لکھیں گے، را متحرکہ را ساکنہ۔ پہلی ہیڈنگ را متحرکہ، دوسری را ساکنہ۔ پہلی ہم اس کی یہ کہیں گے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو اس را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر یا پیش کی تنوین ہو، ٹھیک ہے، تنوین آگے انشاءاللہ آئے گی، آپ دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے لکھنا یہ ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش یا زبر یا پیش کی تنوین ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر یا زیر کی تنوین ہو تو اس را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ میں نے آپ کو متحرکہ کا قاعدہ بتایا ہے، یہ را کی، اس میں را کی اپنی حرکت دیکھی جائے گی۔ زبر یا پیش ہو، زبر یا پیش کی تنوین ہو تو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر یا زیر کی تنوین ہو تو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور را دوسری میں نے قسم آپ کو بتائی ہے را ساکنہ، یعنی کہ ساکن ہونے کی صورت میں۔ تو جب را ساکن ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے وقف کیا تھا مار، را کو میں نے ساکن کیا ہے تو لیکن پر پڑھا ہے، تو را جب ساکن ہوتی ہے تو وہ اپنے سے پچھلے حرف کی محتاج ہوتی ہے کہ اس سے پچھلا حرف کیا ہے۔ اس سے پچھلا حرف اگر تو زبر یا پیش ہے تو پھر تو وہ پر پڑھی جائے گی، اور اگر زیر ہے تو اس کو باریک پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ را کو باریک پڑھنے کی کیا شرائط ہیں، وہ اس تختی میں اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ تھوڑی مشکل آپ کو لگیں گی۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ میں آپ کو تختیوں تک لے کر جاؤں گی تاکہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہم یہاں تک اتنا ہی پڑھیں گے کہ را کے اوپر زبر ہے اس لیے اس را کو
پر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گی، را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ جیسے میں نے بتایا آپ ایسے نوٹ کر کے لکھ لیں، اور جب یہ سارا ہم نے پڑھنا ہے تو ایسے ہی ہم نے یہ قاعدہ بتاتے جانا تاکہ ہماری زبان پر رواں ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے کچھ حروف لکھے ہیں، یہ حروف قلقلہ، یہ حروف اب سب سے پہلی بات یہ قلقلہ کہتے کس کو ہیں؟ تو قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز بند نہ ہو بلکہ پلٹ کر واپس آئے۔ کچھ حروف قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حرف ایسے ہیں کہ ان پر ہمیشہ قلقلہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جب بھی وقف میں ساکن ہوتے ہیں نا تو ان کی آواز بند نہیں ہوتی بلکہ پلٹ کر واپس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ دیکھیں بالاغا، یہ ہے نا بالاغا وقفاً، بالاغ، بالاغ پہ میں نے اپنی زبان یعنی کہ اپنی آواز بند کر دی، میں نے نہیں کہا بالاغ، ٹھیک ہے، ہلایا نہیں اس کو۔ اور یہ جیم ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، وقف میں ہم نے اس کو ساکن کرنا تو ہم نے کیسے کرنا، خراجہ، خارج، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی کہ اس کو تھوڑا سا ہم نے ہلانا ہے، آواز کو بالکل بند نہیں کرنا۔ تو قلقلہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آواز بالکل بند نہ ہو بلکہ پلٹ کر واپس آواز آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 حروف ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن پر قلقلہ ہوتا ہے وقف کی صورت میں۔ جب بھی یہ ساکن ہوں گے، چاہے ان پر کوئی بھی قاعدہ لگ رہا ہوگا پیچھے، لیکن جب یہ حرف ساکن ہوں گے ہم نے ان پر قلقلہ کرنا ہے۔ اب ان کا مجموعہ یہ یاد کر لیں، قطب جدن، قاف، طا، با پہ پیش لگا دیں، جیم اور جیم کے اوپر زبر لگائیں، دال کے نیچے تنوین زیر کی، ٹھیک ہے، قطب جدن۔ اگر یہ آپ حرف یاد کر لیں گے یعنی کہ ان کا مجموعہ یاد کر لیں گے تو آپ کو مطلب حروف قلقلہ 5 کے 5 یاد ہو گئے۔ اس کے بعد ہے حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ کون سے حروف ہوتے ہیں۔ حروف مستعلیہ آپ ٹھیک ہے ہیڈنگ دیں، حروف قلقلہ۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں کہ آواز بند نہ ہو بلکہ پلٹ کر واپس آئے، آواز کے پلٹ کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ سے کیا مراد ہے؟ حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو موٹے پڑھے جاتے ہیں اور ان میں ہونٹ گول نہیں ہوتے اور نہ ہی حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہیں، وہ 7 حروف ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، ٹھیک ہے، یہ 7 حروف ہیں اور یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ ان کا مجموعہ خصا، ضاغطین، قید، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا تو آج میں نے لکھ کر بتایا کہ آپ کو آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ را کو بھی تو باجی نے کہا ہے کہ پر ہو، اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ہم اس کو را کو پر پڑھتے ہیں، تو پھر یہ حروف مستعلیہ میں سے کیوں نہیں ہے، مطلب اس کو حروف مستعلیہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، یہ بھی تو پر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف مستعلیہ زبر زیر پیش ہو، زبر زیر پیش کی تنوین ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، جبکہ را جو ہوتا ہے وہ زیر کی صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے، چاہے جو مرضی ہو، را متحرک ہو، زیر ہو یا زیر کی تنوین ہو تو اس کو باریک ہی پڑھنا ہے ہمیشہ، وہ پر نہیں پڑھا جاتا۔ اور را ساکن ہو، اس سے پہلے بھی کچھ شرائط میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہوں گی تب بھی را باریک پڑھا جائے گا، جبکہ حروف مستعلیہ کوئی بھی صورت آ جائے، کوئی بھی اس پر قاعدہ لگ جائے تو یہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں، باریک نہیں پڑھے جاتے، اس لیے را ان میں شامل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا مجموعہ ہے، آپ یہاں تک یہ حروف بھی لکھ لیں اور یاد کر لیں، اور بلکہ بے شک آپ اس کی اگر اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو بے شک آپ لے سکتے ہیں۔ تو اور یہ جتنا آپ مطلب آسانی ہو سکے میں انشاءاللہ اس طرح کروں گی، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے لکھا تھا کہ را کے قواعد، متحرکہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، متحرکہ۔ اور اس میں میں دوسری ساکنہ کی بھی ہیڈنگ آپ کو دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ متحرکہ اور یہ ساکنہ، یہ ساکن کی صورت ہوگی، ٹھیک ہے، وہ متحرکہ کیا یعنی کہ وصل کی صورت ہے اور وقف کی صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو آپ یہ یاد کریں، حروف قلقلہ یاد کریں، حروف مستعلیہ یاد کریں، اور یہاں تک اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں، ٹھیک ہے۔ بالغ، فعل، ثمر، میں زیادہ اس لیے نہیں کرواتی، میں چاہتی ہوں کہ آج آپ صرف اس ویڈیو کو نہ دیکھیں اور نہ ہی صرف آگے آگے جائیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں اور اس کو سیکھیں اور دوسرے لوگوں کو سکھائیں، انہیں تجوید سکھائیں،
کوئی بھی ایک حرف آپ کی وجہ سے سیکھ گیا تو وہ ایک حرف نہیں سیکھے گا، بلکہ وہ ایک قرآن کا ایک حصہ سیکھ جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن پاک اللہ نے اردو ایسی زبان ہے، انگلش ایسی زبان ہے کہ اس میں ایک لفظ کا معنی یا ایک لفظ جیسے تم ہے تو بس اس کا مطلب تم ہی ہوگا یا آپ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ جو عربی ہے وہ اتنی فصیح زبان ہے کہ اس میں زبر، زیر، پیش کو بدلنے سے پورے معنی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذرا سا مخرج چینج کرنے سے کچھ کا کچھ مطلب نکل آتا ہے، جیسے قلب کا مطلب دل اور قلب کا مطلب کتا، صرف فرق کیا ہے، قاف سے قلب ہوتا ہے اور کاف سے قلب ہوتا ہے۔ قلب اور قلب میں فرق کرنے سے انسان کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے، اس طرح اس لیے یہ ہمارے لیے تجوید کا سیکھنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔